احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تبارك وتعالى في آية استخلاف في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي واعصمني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو اخبار کے اعلان سے معلوم ہو چکا ہوگا، مجھے آج اصلاً ان واقعات کے بارے میں کہ جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سے کربلا کے حادثہ فاجعہ تک رونما ہوئے اور جو ہماری تاریخ کا یقیناً ایک بڑا ہی تکلیف دہ اور دردناک دور ہے، اور جس کے بارے میں بڑی ہی مختلف بلکہ متضاد باتیں کہنے اور سننے میں اور لکھنے اور پڑھنے میں آتی ہیں، جن کی بنیاد پر کہ ہمارے ہاں باقاعدہ ایک ایسی فرقہ بندی ہو چکی ہے کہ جس کی جڑیں ہمارے جسد ملی میں بالکل اس طرح پھیل چکی ہیں کہ جیسے سرطان انسانی جسم کے اندر اپنی جڑیں پھیلا لیتا ہے۔ ان حالات و واقعات کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، اور بالخصوص جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے مابین جو اختلافات رونما ہوئے اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران بڑی شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ باہمی خانہ جنگی تک نوبت پہنچی، ان کے بارے میں اہل سنت کا جو معتدل نقطہ نظر ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک سلسلہ تقاریر کی ایک کڑی ہے، اور اس میں ایک ہفتے کا وقفہ واقع ہو چکا ہے۔ اس پہلو سے ذرا اپنے ذہن میں چند باتوں کو تازہ کر لیں۔
اس کے لیے میں نے سورہ فتح کی یہ آیات پڑھی ہیں جن میں سے ایک ایک لفظ گویا کہ ہماری اس ایک ایک تقریر کا عنوان۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کے مقصد بعثت کی امتیازی شان، آپ دو چیزیں دے کر بھیجے گئے، ایک الہدا قرآن مجید اور ایک دین حق، نظام عدل اجتماعی جو اللہ تعالی کی اطاعت کاملہ کے اصول پر مبنی ہے۔ آپ کے فرائض منصبی بھی دو ہوئے، ایک اس قرآن کی تبلیغ کا حق ادا کر دینا اور دوسرے اس دین حق کو بالفعل قائم کر کے دکھا دینا تاکہ اس کا ایک نمونہ نوع انسانی کے سامنے صرف نظری اعتبار سے نہیں بلکہ عملی اعتبار سے بھی آ جائے۔ تبلیغ قرآن کا حکم قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے، مکی صورتوں میں بار بار آیا ہے، لہذا اس آیت میں اس کا اعادہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ اس دین کو غالب کرنا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو یہاں نمایاں کر دیا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں پر اللہ نے اپنی شہادت کو کافی قرار دیا، کفی باللہ شہیدا۔ آپ اگر اپنے اس فرض منصبی کو ادا کر دیں اور اللہ گواہ ہو جائے کہ آپ نے کر دیا تو وہ کافی ہے۔ اب اس کے حوالے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ جد و جہد کو اپنی نگاہوں میں لے آئیے، اور حجۃ الوداع کا خطبہ جو ہے جس میں حضور نے ایک طرف تو امت سے بھی گواہی لے لی کہ الا هل بلغت، اور امت نے گواہی دے دی انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اور دوسری طرف اللہ سے بھی عرض کیا کہ اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ لیکن چونکہ آپ کی نبوت پوری نوع انسانی کے لیے تھی اور تا قیام قیامت تھی، لہذا اب رسالت محمدی کے مشن کی تکمیل کا جو فرض ہے آئندہ کے مراحل کے لیے وہ امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا، اور خلافت جو قائم ہوئی ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ در حقیقت اسی مقصد کے لیے قائم ہوئی۔ وہ صرف مسلمانوں کا کوئی سیاسی نظام نہ تھا، کوئی ہیئت حاکمہ، اس کے مقاصد صرف وہ نہ تھے جو کسی دنیاوی حکومت کے، کسی قومی حکومت کے، کسی ویلفیئر اسٹیٹ کے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا مقصد اولین رسالت محمدی کے مقاصد کی تکمیل پورے روئے ارضی تک، یعنی قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا کر دینا کل نوع انسانی تک، اور اللہ کے دین کو غالب کر دینا پورے ارضی پر۔ جب تک کہ یہ دو کام نہیں ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ عالمی سطح پر انوس شرمندہ تکمیل ہے۔ اس بات کا میں حوالہ دے چکا ہوں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمائی۔ میں نے آج ان آیات کے ساتھ ہی سورہ نور کی آیت پڑھی ہے، اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ خلافت راشدہ کے لیے اور اس کی حقانیت اور اس کے مبنی برحق ہونے کے لیے یہ قرآن مجید کی نص قطعی، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، اے مسلمانوں اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے، تم میں سے وہ لوگ کہ جو صاحب ایمان اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے بھی انبیاء کی امتوں کو دنیا میں تمکن عطا کرتا رہا ہے، غلبہ عطا فرماتا رہا ہے۔ سلیمان اور داؤد کی بادشاہت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو نصیب ہوئی، تو اسی طریقے سے یہاں بھی وہ استخلاف ہو کر رہے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ وعدہ ہے، حتمی وعدہ ہے، مؤکد وعدہ ہے، وہ دین جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام،
اس کو اب وہ دنیا میں تمکن عطا فرمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ جو حالت خوف طاری رہی ہے کہ مسلمانوں پر وہ پورا جو جد و جہد کا دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک مسلسل ہنگامی صورتحال جاری رہی، وہ وقت آئے گا کہ خوف کی بجائے امن انہیں نصیب ہو جائے گا۔ یہ 3 وعدے ہیں کہ جو خلافت راشدہ کی صورت میں پورے ہوئے، اور اگر بالفرض خلافت راشدہ کو نکال دیا جائے تاریخ سے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے وعدہ، اور اس کی صداقت جو ہے اس کا کوئی مصداق سامنے نہیں آتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس اعتبار سے یہ آیہ مبارکہ بہت اہم ہے، اسی لیے اس کو آیہ استخلاف کا عنوان دیا گیا۔ جن آیات کا میں حوالہ دے رہا تھا اس میں اس آیہ کریمہ کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ جو یہاں آئے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کس کانٹیکسٹ میں آئے ہیں؟ اگر آگے کے جو الفاظ ہیں ان کو سمجھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بس یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ کے رسول ہے یہ کفایت کرتا ہے، گویا کہ وہ بہمہ صفت موصوف ہے، ان میں تمام کمالات موجود ہیں، وہ معراج انسانیت پر فائز ہیں، اتنی بہت سی باتیں کہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ محمد الرسول اللہ، یہ ایک جملہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی ثنا میں کفایت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب یہاں ذکر ہوا صحابہ کرام کا والذین معہ کے حوالے سے، کیونکہ میری آج کی گفتگو میں یہ موضوع زیر بحث آئے گا، لہذا چند باتیں یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید کی نص قطعی سے 2 باتیں معلوم ہو رہی ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ سخت ہیں کفار کے حق میں، اشداء علی الکفار، اور بہت سخت ہیں، ان میں کہیں کوئی کسی طرح بھی نرمی ایسی کہ جس کو کفار ایکسپلائٹ کر سکے۔ ایک نرمی ہے کسی بھوکے مرتے ہوئے پر رحم کھانا، کسی غریب پر کسی وقت انسان کو ترس آتا ہے، یہ اور ہے۔ ایک نرمی وہ ہوتی ہے کہ جس سے کہیں راستہ مل جائے دشمنوں کو، نرم چارہ جن کو کہا جاتا ہے، کہیں انگلی دھسانے کی جگہ مل جائے، نہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، انتہائی شفیق ایک دوسرے پر، انتہائی محبت کرنے والے۔ یہ وہ محبت ہے جس کا خصوصی اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے مابین یہ الفت قائم کی ہے، اور اگر کہیں پوری دنیا کی دولت بھی صرف کی گئی ہوتی اس تالیف قلوب کے لیے تب بھی وہ تالیف قلوب نہ ہو سکتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں صحابہ کرام میں پیدا کر دی۔ اب اگر ہمارے سامنے تاریخ کوئی ایسا رخ لے کر آئے کہ جس میں صحابہ کرام کی شخصیت اس نص قرآنی کے خلاف ہو رہی ہو، ان میں باہمی عداوت، ان میں ایک دوسرے سے سوء ظن، ایک دوسرے سے بغض یا ایک دوسرے سے حسد کی کیفیت ہو، تو معلوم ہوگا کہ یہ کیفیت در حقیقت ان نصوص قرآنیہ کے خلاف، یہ تاریخ کی کوئی رنگ آمیزی ہے، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، یہ کوئی اعداء ہے دین کے اور اللہ کے اور رسول کے اور صحابہ کرام کے، جنہوں نے یہ پورا نقشہ جو ہے کھینچا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے اصل معیار قرآن حکیم ہے، اور اس کے بعد ثانوی درجے میں معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ فرمودات اور فرامین ہیں، یعنی صحیح احادیث ہیں کہ جن کو جرح و تعدیل کے چھاج میں پھٹکا جا چکا ہو، جن کو پوری طرح چھانا جا چکا ہو، اور اس میں سے غلط چیزیں اور موضوع روایات نکالی جا چکی ہوں، ان کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو وہ ساری داستان معلوم ہوتی ہے کہ اغیار نے در حقیقت نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام کو بدنام کرنا چاہا ہے، بلکہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کیا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کا ایک بالکل معروف قاعدہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔
صحابہ کرام اس شجرہ طیبہ کے ثمر ہیں، پھل ہیں کہ جن کو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے جانتے ہیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کے تزکیے کا جو حاصل ہے وہ صحابہ کرام۔ اب اگر ان کے دلوں میں بھی حب دنیا اور حب جاہ اور حب حکومت اور حب اقتدار اور اس کے لیے ایک دوسروں کی گردنیں مارنے کا معاملہ موجود تھا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر در حقیقت ناکامی محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کچھ نہ کر پائے، وہ کوئی اصلاح نہ کر سکے، وہ دلوں کے اندر کوئی انقلاب برپا نہ کر سکے، وہی نفسانیت اور وہی نفس پرستی جو ہے وہ موجود رہی۔ تو معلوم ہوا کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، اصل میں یہ زد کہاں پڑتی ہے؟ یہ زد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک تو آپ نے بہت سنا ہوگا خطبات جمعہ میں کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعضی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ بہت ہی پیارا جملہ ہے یہ۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اصحاب کے بارے میں، ان کو میرے بعد ہدف ملامت نہ بنا بیٹھنا، ہدف تنقید نہ بنا بیٹھنا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے اس کو در حقیقت بغض اور عداوت مجھ سے ہے، مجھ پر وہ نکال نہیں پا رہا، اور اس نے وہ بغض اور عداوت جو مجھ سے ہے وہ میرے صحابہ پر نکالا ہے۔ تو بہت ہی جامع فرمان ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایک طرف اس نص قرآنی کو ذہن میں رکھیے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیے کہ اصحاب کے بارے میں حضور نے خود یہ فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ ان دونوں کو ذہن میں رکھ کر آگے چلیے۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جن حالات میں ہوئی وہ میں اپنی پچھلی تقریر میں کسی قدر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل فرمائی، امت کے حوالے کیا فلیبلغ شاہد الغائبہ، اور آپ نے مراجعت اختیار فرما لی اللہم فی الرفیق الاعلی۔ خلیفہ اول، اور میں نے عرض کیا تھا اس دن خلیفہ کامل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس کے بعد جو کچھ بھی عرب میں مخالفانہ تحریکیں اٹھیں، رجعت پسندانہ تحریکیں اٹھیں، ان سب سے بڑی ہمت اور بڑے حوصلے اور بڑی عزیمت کے ساتھ ان سب سے آپ نے ان سب کا سامنا کیا، اور ان سب کو کچل کر اور اندرون ملک عرب پورے امن اور امان کی کیفیت اور انقلاب محمدی کو اثر نو مستحکم کر کے وہ بھی اللہ تعالی کی طرف انہوں نے بھی مراجعت اختیار فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بین الاقوامی فیض یا عالمی مرحلہ یہ در حقیقت پورے آب و تاب کے ساتھ شروع ہوا دور فاروقی اور دور عثمانی میں۔ چنانچہ کل 20 سال، 10 سال حضرت عمر کی خلافت کے اور 10 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، اس لیے کہ سال 1.5 سال کا عرصہ شمار کر لیجئے کہ اس میں باہمی اختلافات اور بلوے کی ایک شکل بن گئی تھی۔ کم سے کم یہ 20 سال ایسے ہیں کہ جن میں وہ ایک سیلاب چلا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ پورا شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، پورا شمالی افریقہ فتح ہو گیا، اور ادھر چلیے تو ترکستان کے علاقے تک جو ہے وہ معاملہ چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اتنے وسیع علاقے پر وہی بات ہو گئی لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ لیکن جب اندرون ملک حضور کے انقلاب کے خلاف تحریکیں اٹھی تھی تو کیسے ممکن تھا کہ بیرون عرب جو ہے اس طرح کی تحریکیں نہ اٹھتی؟ وہ انتقامی جذبات موجود تھے، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، اس کے مختلف عوامل کو اگر سامنے رکھیں کہ یہ جذبہ انتقام کا سب سے زیادہ شدید تھا ایران میں، اس وجہ سے بھی کہ ایران کے بالکل ہی پرزے ہو گئے سلطنت کسریٰ کے،
جبکہ سلطنت روما کا کچھ نہ کچھ حصہ بہرحال ابھی باقی تھا. شمالی افریقہ سے بے دخل ہو گئی تھی، مغربی ایشیا سے بے دخل ہو گئی تھی، لیکن اس کے مقبوضات جو ہیں یورپی وہ ابھی انٹیکٹ تھے. کچھ اس وجہ سے بھی کہ یہ سلطنت روما میں کوئی اسٹرانگ نیشنلسٹ سینٹیمنٹ موجود نہیں تھا، اس لیے کہ مختلف اقوام تھی، مختلف ان کے آٹونومس علاقے تھے، ان کے اپنے سلاطین بھی تھے، بہت سی زبانیں بولی جاتی تھیں. لیکن سلطنت ایران جو ہے وہ کلچرل اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے ایک وحدت تھی، لہذا وہاں وہ ایک نیشنلسٹ جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے، ایک قوم پرستانہ جذبہ وہ شدت کے ساتھ موجود تھا. تو یہ دو اسباب ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل میں وہ جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس ہیں ان کا نقطۂ آغاز بھی سرزمین ایران بنی، اور بعد میں پوری تاریخ کے دوران یہی مرکز بنا رہا ہے. جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں وہ یہیں سے اٹھی ہیں، اس لیے کہ یہی زمین تھی زرخیز کہ جہاں اس قسم کے بیج جو ہے وہ پورے طور پر بارآور ہو سکتے ہیں. چنانچہ پہلا وار حضرت عمر فاروق پر ہوا رضی اللہ تعالی عنہ. ایرانی ہے ابو لولو فیروز بھی، اور ایرانی اس کا پشپنا ہرمزان بھی. سازش موجود ہے، تمام اس کے شواہد موجود ہیں. یہ سمجھا گیا تھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھاری پتھر ہیں، ان کے ہنستے ہی ہمارا راستہ جو ہے صاف ہو جائے گا. لیکن معلوم ہوا کہ ان کی شہادت کے بعد بھی اس صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ قافلہ چلتا رہا اور وہ سیلاب آگے رواں دواں. اس کے بعد میں عرض کر چکا ہوں کہ یہود کا سازشی ذہن جو ہے وہ بروئے کار آیا. اس سازشی ذہن نے عبداللہ ابن سبا اس نے جو فتنہ برپا کیا وہ در حقیقت صرف ایک سیاسی انتقام نہیں، سب سے پہلے تو مذہبی سطح پر، دینی سطح پر جس طریقے سے پال نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کا حلیہ بگاڑا اور اس کی اصل روح جو ہے توحید اس کو ختم کر کے تثلیث، انسان پرستی، الوہیت مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ رگ رگ میں جاری ساری کر دیا. اسی طرح یہاں الوہیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ رائج کیا گیا. یہ خیال بھی عام کیا گیا کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے، حضور تو صرف پوشیدہ ہو گئے ہیں، ظاہر ہوں گے. یہ بھی بات بٹھا دی گئی کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور وہ وصی ہی اس کا جائز وارث ہوتا ہے اور وہ معصوم ہوتا ہے، اور حضور کے وصی جو ہے وہ تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ ہے اصل وارث خلافت کے، وہ ہے جائز حقدار خلافت کے. یہ سب کچھ جو نظام اب تک چل رہا ہے یہ غاصبانہ نظام ہے. یہ تو لوگوں نے حقدار کا حق تلف کر کے ظالمانہ اور غاصبانہ ایک نظام قائم کیا ہے، اور پھر اس سارے فلسفے کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، ایک انریسٹ اور بے چینی کریٹ کرنے کے لیے یہاں وہاں کی برائیاں، وہاں یہاں کی برائیاں. عراق میں ہے تو مصر کے گورنر کی برائیاں ہو رہی ہیں، اور شام میں ہے تو کہیں کسی اور جگہ کے گورنر کی برائیاں ہو رہی ہیں. میں یہ عرض کر چکا ہوں انسانی ذہن کی یہ ایک کمزوری ہے، وہ بھلی بات مشکل سے قبول کرتا ہے، بری بات کو فوراً قبول کرتا ہے. آپ کے بات اگر کوئی شخص اچھی بات کہے گا تو اس کو ماننے والے کم ملیں گے، اور اگر آپ کے بارے میں کوئی بری بات مشہور کر دی جائے تو وہ جنگل کے آگ کی طرح پھیلتی چلی جائے گی. یہ فطرت انسانی ہے، کمزوری ہے. اس کی شہادت میں پیش کر چکا ہوں کہ خود حضور کے اپنے دور میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی ہے. یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ فطرت انسانی جو ہے بالکل ہی ختم ہو گئی تھی، انسانی کمزوریاں بہرحال اس دور میں بھی موجود رہی. کہاں معاملہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور دوسری طرف یہ کہ تہمت بھی ایسی ویسی نہیں، بدکاری کی تہمت لگ رہی ہے، اور وہ تہمت جو ہے پھیل گئی ہے. اور مسلمانوں میں قرآن مجید گواہ ہے اس پر کہ کچھ سچے مسلمان بھی، مومنین صادقین بھی اس رو میں بہہ گئے. یہاں تک کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی جیسے انسان کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی طرف سے جو حضور کی حجب کی جاتی تھی تو اس کا جواب دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داد دیا کرتے تھے، شاباش دیا کرتے تھے. قل وروح القدس معک، کہو حسان اور جبرائیل کی تائید تمہارے ساتھ ہے. ایسے اشخاص بھی اس کے اندر ملبس ہو گئے، بہت سے مومنین صادقین. تو یہ کمزوری ذہن میں رکھیے کہ یہ کمزوری ہے فطرت انسانی کی. قرآن مجید میں فطرت انسانی کی بعض کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی. خلق الانسان من عجل،
انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا، اس کے اندر ہے جلد بازی۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، اس کی فطرت کے اندر بعض پہلو ایسے ہیں کہ جو کمزوری کا ایک پہلو لیے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کو ڈرانے کا موقع ملتا ہے، وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سارے فتنے دنیا میں جو پھیلتے ہیں، اور کفر ہے اور شرک ہے اور بدعات ہیں اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، آخر اس کے لیے کہاں سے راستہ بنتا؟ تو وہ کچھ کمزوریاں ہیں کہ جو اس دور میں بھی پورے طور پر ظہور میں آئیں، اور وہ ایک فتنے کی آگ جو ہے بھڑک اٹھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک حتمی فیصلہ کیا، ایک فرم ڈیسیژن کہ میں اپنی جان کی مدافعت میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا۔ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس پر اللہ کا وہ بندہ، وہ مرد خدا اس طرح کاربند رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن مجید اس قدر اہتمام کے ساتھ کرتا ہے سورہ کہف میں کہ ان کی سرحدوں کے لیے مطلع الشمس اور مغرب الشمس کے الفاظ آئے ہیں، ان کی حدود سلطنت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدود جو ہے وہ ان سے کم 3 گنا علاقہ ہے، جس پر کہ ان کی حکومت ہے اور ان کے نائبین ہیں، ان کے گورنرز ہیں، اور ان کی طرف سے بار بار یہ آ رہا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آئیں، اپنی فوجیں لے کر آئیں اور ان بلوائیوں کا ہم استحصال کر دیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بوٹی تو اور ہے، ان کا کہیں چھینٹا تک کہیں نہیں ملنا تھا کہ وہ کہاں تھے وہ بلوائی، لیکن یہ کہ حضرت عثمان کے پاس جب بھی گئے اجازت طلب کرنے کے لیے جنگ کی، ان کا ایک ہی جواب تھا، اما القتال فلا، نہیں، جنگ کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ حضرت علی اجازت طلب کرتے ہیں، حضرت علی ہیں جو حضرت عثمان کی مدافعت میں آ کر بلوائیوں کے تمام الزامات کا جواب دیتے ہیں، حضرت علی ہیں جو حضرات حسنین کو کھڑا کرتے ہیں حضرت عثمان کے دروازے پر کہ یہاں سے کوئی شخص اندر جانے نہ پائے، اور پھر اگر ہمیں یہ سنایا جائے کہ ان کے مابین کوئی دشمنی تھی یا حضرت علی حضرت عثمان کے مابین کوئی سوء ظن کا معاملہ تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ان شواہد کے ہوتے ہوئے اور اصلاً ان نصوص کی بنیاد پر کہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اگر اس آیت کا مصداق یہ 4 افراد بھی نہ ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم، تو پھر اس آیت کا مصداق ہے کہاں؟ پھر اس کے لیے کہاں سے لائیں گے آپ اس کی صداقت کے لیے کوئی بنیاد؟ تو معلوم ہوا کہ اس بنیاد پر اس کے خلاف اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو اس کی کھلی نفی کر دینی چاہیے۔ ان کے مابین قطعاً کوئی عداوت نہ تھی، معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان ایک فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ فیصلہ بھی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، ممکن ہے بعض حضرات اس پر اعتراض کریں، یہ فیصلہ در حقیقت اس نظام کا ایک مستقل قانون ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ وہ نظام یہ ہے کہ کلمہ گو جو ہے اس کے ہاتھ میں کلمے کی ڈھال ہے، جب تک کہ وہ جرم کا ارتکاب نہیں کرتا اسے آپ کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ ارتکاب کر لے تو سزا دیجئے، ارتکاب ابھی ہوا نہیں تو اندیشہ جرم کی بنیاد پر کوئی اقدام نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھی ذہن میں لائیے، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام بنیادی باتوں کے لیے جو شواہد ہیں سیرت النبی میں، وہاں ان کی جڑیں جو ہے آپ محکم اچھی طریقے پر اپنے ذہن میں جما لیں۔ ایک جنگ میں ایسا واقعہ ہوا، حضرت اسامہ حضور کو بہت پیارے تھے، بہت لاڈلے۔ حضرت اسامہ وہ ہے جن کو حضور نے اپنے مرض الموت میں اس لشکر کا سردار مقرر کیا تھا کہ جو روم کی طرف بھیجنے کے لیے آپ نے تیار کیا۔ حضرت زید کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت زید ان سے بھی بڑی محبت تھی حضور کو، حضرت اسامہ سے بالکل اولاد کی طرح محبت کرتے تھے، اکثر اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، یا حضرت حسن کو بٹھایا ہوا یا حضرت اسامہ کو بٹھایا ہوا، اس درجے محبت۔ ان حضرت اسامہ سے غلطی ہو گئی، ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر جو ہے وہ ان کی زد میں آیا اور اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بچاؤ کی اب کوئی صورت نہیں ہے، انہوں نے یہی محسوس کیا اور یہی ہر شخص محسوس کرے گا کہ اس وقت کا یہ کلمہ جھوٹ موٹ کا کلمہ ہے، یہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، لہذا انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں بھی ایک دغدغہ سا رہا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، کلمہ موجود تھا، خود انہوں نے جا کر اطلاع دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے۔ تو حضور نے بڑی سخت سرزنش فرمائی کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا۔
تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، اور نوٹ کیجئے گا اس کو کہ حضور نے اس کی تکذیب نہیں کی، تردید نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ وہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا، میرے ہوتے ہوئے تلوار چل گئی۔ یہ ہے قانون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہی قانون ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے باوجود کہ صاف آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، جبکہ حضرت عمر نے ابو لولو سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے ایک چکی بنا دو، سنا ہے تم چکیاں اچھی بناتے ہو، اور اس نے کہا ہاں آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا اس شخص نے مجھے قتل کی دھمکی دی، لیکن جب تک قتل ہو نہ جائے سزا کس بات کی؟ یہ وہ ہے قانون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حریت انسانی۔ اندیشہ جرم کی بنیاد پر کوئی اقدام آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ جرم کا ارتکاب نہیں ہو جاتا۔ یہی ہے معاملہ، اس کو لاکھ سے ذرا ضرب دے لیجئے کہ یہ معاملہ اب حضرت عثمان کے سامنے ہے۔ جو بھی سامنے آئے ہیں وہ کلمے کی ڈھال لے کر آئے ہیں، ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے خباثت، دشمنی جتنی بھی ہے وہ اندر ہے۔ جب جو گفتگو ہوتی ہے اس میں حضرت علی ہو یا کوئی اور ہو انہیں لاجواب کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے تو آئے نہیں تھے۔ یہ تو ایک فتنہ تھا، ایک عظیم انتقام تھا جو یہودیت جو ہے وہ لے رہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے۔ یہ انتقام جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس طرح باتوں سے اور صرف عقلی دلیلوں سے تو یہ بات ان کی رکنے والی نہ تھی، لیکن ایک ہی صورت تھی کہ اقدام کیا جائے، اور اقدام کیسے کریں؟ اس لیے کہ اب تک کسی جرم کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا، اور صرف وہ حضرت عثمان پر اپنی ساری جد و جہد کو مرتکز کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے تھے کہ یہ میرا خون چاہتے ہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنا خون دے دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، لیکن یہ کہ ان کسی کلمہ گو کا خون اپنی جان کی مدافعت میں بہانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دفعہ اگر یہ تلوار اٹھ گئی، یہ بھی قول ہے حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر فتنے کی ایک آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھے۔ تو بہرحال شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی۔ یہاں سے اب چلتا ہے ہمارے تاریخ کا وہ الفتنۃ الکبریٰ کا دور، یہ اس کا آغاز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا قول میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ انہوں نے بلوائیوں سے یہ کہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی قتل ہوا ہو اور پھر 70,000 انسان قتل نہ ہوئے، یا یہ کہ کبھی کوئی نبی کا خلیفہ برحق قتل ہوا ہو اور پھر کم سے کم 35,000 انسان قتل نہ ہوئے۔ تو وہی معاملہ ہوا، 84,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں اور نیزوں کا نشانہ بنا۔ ایک دور میں سوچتا رہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دی ہوئی فگرز ہیں 70,000 اور 35,000، یہاں 84,000 ہیں، حالانکہ وہاں وہ کہہ رہے کہ تورات کی بنیاد پر مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی خلیفہ برحق شہید کر دیا جائے ناحق تو پھر اس کا بعد جو ہے 35,000 انسان ضرور قتل ہوتے ہیں۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ حضور کا وہ قول بھی تو ہے کہ ہم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ امت محمد ہے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اس کے علماء کا مقام انبیاء کے برابر ہے، تو خلفائے راشدین کا مقام کیا ہوگا؟ چنانچہ وہاں 70 کے بجائے 84,000 انسان ہیں کہ جو ایک دوسرے کی تلواروں سے اور ایک دوسرے کے نیزوں کا نشانہ بن کر جنہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ یہاں سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے مشاجرات صحابہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر انہی بلوائیوں نے سبقت کر کے بیٹھ کر، اور اس کے بعد سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا، اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ ایسے بڑے بڑے جو جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، پھر میں قاتلین عثمان سے قصاص لے لوں۔ اور ادھر ان حضرات کا موقف یہ تھا کہ آپ پہلے خون عثمان کا قصاص دلوائیں، قاتلین عثمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، پھر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔
یہ ہے وہ الجھاؤ کہ جو پیدا ہو گیا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں اگرچہ اہل سنت کی رائے اور اہل تشیع کی رائے بظاہر ایک دوسرے سے مشابہ ہے. بظاہر کے لفظ کو اچھی طرح انڈرلائن کر لیجئے. یعنی یہ کہ اہل تشیع کا کہنا بھی یہ ہے کہ حضرت علی برحق اور ان کے خلاف اٹھنے والے سب وہ غلطی پر تھے. اور اہل سنت کا بھی تقریباً اجماع اس پر ہے. علماء اہل سنت کا محققین کا تقریباً اجماع ہے. اس پر کوئی رائے دوسری ہے تو وہ شاذ ہے. اجماع کا درجہ جس سے حاصل ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف حق پر تھا اور حضرت معاویہ ہو, حضرت عمرو بن العاص ہو, حضرت عائشہ صدیقہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ غلطی پر تھے. لیکن اس غلطی اور اس غلطی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسی لیے لفظ بظاہر کو میں نے انڈرلائن کیا ہے. ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی ہے معصوم, اور معصوم ہونے کی بنیاد پر جو ان کا مخالف ہوگا اسے غلطی پر کہنا تو بات بڑی نرم ہو گئی. اس کو تو کفر کہیے, اسے شرک کہیے, اسے باغی کہیے, اسے واجب القتل کہیے, جتنے الفاظ بھی آپ اس پر جوڑتے چلے جائیں جو منطقی اعتبار سے اس کا نتیجہ بنتے ہیں وہ سب درست ہو جائیں گے. جبکہ یہ مان لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم, یہ در حقیقت وہ امامت معصومہ کا عقیدہ ہے کہ جس کے نتیجے میں توحید اور رسالت کے بعد ایک مستقل ادارے کا اضافہ ہوا ہے, اور وہ ادارہ ہے امامت معصومہ کہ امام مامور من اللہ ہوتا ہے, امام معصوم ہوتا ہے, امام مفترض الطاعہ ہوتا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ ہمارے اور اہل تشیع کے مابین جو بنیادی اختلاف ہے, جو اصل پوائنٹ ہے کہ جہاں سے ان کا راستہ اور ہمارا راستہ اور ہو جاتا ہے, وہ یہ عقیدہ ہے. ہمارے ہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کیجئے, یہاں کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں, کسی پر تنقید کرنی مقصود نہیں. یہ اہل سنت کا اجتماع ہے, اور پیش نظر صرف یہ ہے کہ اہل سنت اپنے موقف کو اچھی طرح سمجھ لیں. اس لیے کہ غلطی کچھ اس طریقے سے وہ ایک پروپیگنڈے کے تحت غلط نقطۂ نظر ذہنوں میں رچا بسا دیا گیا ہے کہ اکثر اہل سنت جو ہے وہ بھی بے سمجھے بوجھے غیر شعوری طور پر تقریباً وہی باتیں کرتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں. اس لحاظ سے صرف اپنے ہاں اس بات کی کوشش کرنی مقصود ہے کہ جو ہمارا نقطۂ نظر ہے, اہل سنت کا جو عقیدہ ہے, جو ان کا متفق کا نقطۂ نظر ہے, وہ پورے طور پر سامنے آتا ہے. ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک معصومیت جو ہے وہ صرف خاصہ انبیاء ہے. معصوم صرف نبی ہوتا ہے. اس معصومیت کے اندر دو چیزیں شامل ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے. نبی سے اول تو خطا ہوتی ہی نہیں. اگر خطا ہو بھی تو جانب نفس میں نہیں ہوتی, جانب خیر میں ہوتی. کسی اچھی بات میں ذرا حد اعتدال سے تجاوز ممکن ہے, اور اس قسم کی خطا پر بھی اللہ تعالی نبی کو قائم رہنے دیتا بلکہ اصلاح فرما دیتا, غلطی پر فوراً ٹوک دیتا ہے. اب یہ تین باتیں ذہن میں رکھیے. اول تو خطا ہے نہیں, گناہ کا لفظ جو ہے وہ تو ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے نبی کے. خطا اگر کوئی ہے تو وہ خطا جانب نفس میں نہیں ہے, نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ جانب خیر میں, کسی اچھائی کے اندر انسان وہ جو نقطۂ عدل ہے, نقطۂ اعتدال ہے, اس سے تجاوز کر جائے, اس کا امکان ہے. لیکن اس قسم کی خطا پر بھی نبی کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی اس طرح کی خطاؤں کو بھی ٹوک کر ان کی اصلاح فرما دیتا. اس کے بعد جو صحابہ کرام کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی ہمارا جو متفقہ عقیدہ ہے, یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو تصنیف ہے الفقہ الاکبر, اس میں یہ ساری باتیں پورے وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں, موجود ہیں. صحابہ کے بارے میں بھی ہم خیر کے سوا کچھ نہیں کہتے. الصحابہ تو کلہم عدول, صحابہ جتنے بھی ہیں ان میں کسی کے بارے میں بھی بدنیتی کا کوئی شائبہ ہم نہیں, کوئی شبہ نہیں کر سکتے. وہاں بھی اگر خطا ہو سکتی ہے, خطا کا امکان ہے, لیکن خطا وہاں بھی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوگی, نفس پرستی کی بنیاد پر نہیں ہوگی, بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہوگی, بلکہ صحابہ کرام کے لیے خطائے اجتہادی کا امکان ہے.
اس اصطلاح کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. ایک مجتہد ہے، مجتہد کا لفظ بنا ہے جہد سے، کوشش سے. کوئی نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے اور آپ کو اس میں رائے قائم کرنی ہے کہ میں کیا کروں. جیسے کہ اجتہاد ہے ہمارے ہاں، حالات بدلتے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آج کل لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، پہلے اس نوعیت کا کاروبار نہیں تھا. اب سوچنا پڑے گا کہ لمیٹڈ کمپنی میں جو سرمایہ لگا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہو، اور اگر لمیٹڈ کمپنی زکوٰۃ ادا کر دے تو آیا جو شیئر ہولڈرز ہیں انہیں علیحدہ سے بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی. اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اس دور میں اور اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے یہ تو ہوئے فقہی معاملات. اسی طرح دنیا کے بدلتے ہوئے حالات ہیں، ان میں ایک نئی صورت پیدا ہو گئی ہے. اب ایک شخص پوری کوشش کرتا ہے اپنی امکانی حد تک کہ اس صورتحال میں جو صحیح رائے ہے اس تک میں پہنچ جاؤں، صحیح موقف میں اختیار کروں، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. پورے خلوص سے، پورے اخلاص سے، پوری دیانت سے اپنی امکانی حد استطاعت تک وہ غور و فکر کرتا ہے اور ایک رائے تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہے اجتہاد، یہ ہے کوشش کر کے نیک نیتی سے یہ سمجھنا کہ صحیح موقف کیا ہے. یہ مجتہد جو ہے یہ مختی بھی ہو سکتا ہے، مصیب بھی ہو سکتا ہے. مصیب سواد سے، یعنی اصابت رائے جس سے بنا ہے، یعنی صحیح رائے تک بھی پہنچ سکتا ہے. اور مختی خے اور توئے کے ساتھ خطا سے، یعنی غلطی کا بھی احتمال ہے. اور ہمارے ہاں یہ بات جان لیجئے کہ مجتہد مصیب جو ہے، جس نے اپنی پوری محنت کی اور صحیح رائے تک پہنچ گیا، اسے دوہرا اجر ملے گا. اور مجتہد مختی کو بھی اکیرا اجر ملے گا، وہ بھی پکڑا نہیں جائے گا، اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے، اس پر کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ اسے بھی اجر ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی پوری محنت کی ہے، پوری کوشش کر کے جو بات وہ دیانتاً اور امانتاً صحیح سمجھتا تھا اس کو اختیار کیا ہے. لہذا اس کو کہیں گناہ نہیں کہیں گے، اس میں کوئی الزام نہیں آئے گا، اس پر خدا کے ہاں بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کو بھی اکیرا اجر ملے گا. تو ہمارا جو موقف ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اب اسے سمجھ لیجئے. ان سے خطا ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت علی تو بہرحال چوتھے نمبر پر ہے ہمارے نقطۂ نظر سے. یہ بات بھی میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ الفقہ الاکبر ہی میں اس کو بھی معین کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جو سب سے زیادہ افضل 4 افراد ہیں وہ 4 خلفائے راشدین ہیں. اور ان میں جو فضیلت ہے وہ ترتیب خلافت ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، ان کے بعد رتبہ ہے حضرت عمر فاروق کا، ان کے بعد رتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، اور ان کے بعد رتبہ ہے حضرت علی مرتضیٰ کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کے بعد آتے ہیں 10 عشرہ مبشرہ، ان کے بعد آتے ہیں باقی وہ لوگ کہ جو میدان بدر میں موجود تھے، بدری صحابہ. ان کے بعد پھر آ جاتا ہے درجہ جو وہ اصحاب الشجرہ ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے قبل. اس کے بعد رتبہ آتا ہے ان لوگوں کا جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے. اس کے بعد ایک رتبہ ہے عام صحابہ کا، اور یہ جان لیجئے کہ عام صحابہ بھی سب سے افضل ہے امت میں. غیر صحابی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا خدا رسیدہ انسان بھی کمتر ہے ادنا سے ادنا صحابی سے. اس کے لیے ایک بات، ایک مثال جو ہے اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا. خلفائے بنی امیہ میں سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کا بڑا رتبہ ہے، ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ مجدد اول ہیں امت مسلمہ کے علی صاحب الصلاۃ والسلام. حضرت حسن بصری نے سے ایک شخص نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ افضل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس پر جو جواب ہے حضرت حسن بصری کا، اور حضرت حسن بصری کون ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ہم لوگ ان باتوں سے بھی واقف نہیں. ہمارے جتنے سلاسل ہیں، یہ جو تصوف کے سلسلے ہیں، ان میں سے 4 سب سے زیادہ جو مشہور ہیں، ان میں سے ایک چلتا ہے حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور 3 کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتے ہیں.
لیکن حضرت علی کے بعد تینوں سلسلوں میں جو پہلا شخص ہے وہ حضرت حسن بصری ہے رحمہ اللہ. یہ ہے ان کا مرتبہ. تابعین میں بہت چوٹی کے درجے کے تابعین، صحابہ کے بعد تابعین کا درجہ ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتے ہو اور حضرت معاویہ کی بات کرتے ہو، میرے نزدیک تو وہ غبار، وہ گرد جو معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں گھسا ہے جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنگ میں شریک تھے، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہت افضل ہے اور برتر ہے. یہ رتبہ ہے ہمارے ہاں. ویلیوز جو ہے ان کو اسی طریقے سے اپنے اس ذہن کے فریم میں جما لینا چاہیے. بہرحال ان باتوں کو ذہن میں رکھیے. تو اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے خطا ہوئی یا حضرت عائشہ صدیقہ سے خطا ہوئی یا کسی اور صحابی سے خطا ہوئی، تو ان کا جو موقف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حضرت علی تو معصوم ہے اور معصوم سے اختلاف کرنے والا گردن زدنی ہے، اس کے بارے میں تو کچھ سوچنے کا سوال ہی نہیں. یہاں یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ حالات و واقعات پر، جس کو آپ کہتے ہیں فیس ویلیو پر غور کر کے لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس میں جو برحق موقف ہے وہ حضرت علی کا رضی اللہ تعالی عنہ. اب میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات کا ذرا تجزیہ کیجئے کہ در حقیقت وہ پھیر کیا تھا جو دشمنوں نے ڈالا تھا. میں نے پچھلی اپنی تقریر میں پورے طور پر واضح کر دیا تھا کہ نہ حضرت علی کا کوئی قصور، نہ حضرت معاویہ کا کوئی قصور، نہ حضرت عثمان کا کوئی قصور رضی اللہ تعالی عنہم. در حقیقت دشمنوں کا ڈالا ہوا پھیر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا تھا، عقدہ ایسا لا ینحل بن گیا تھا کہ دونوں طرف سو کر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بات مبنی نظر آتی ہے، اور دونوں جگہ خلوص اور اخلاص پر تمام و کمال ہونے کے باوجود وہ عقدہ کسی طور سے حل نہیں ہو رہا. یہ در حقیقت عیاری ہے ان کی جنہوں نے وہ عقدہ پیدا کیا. ان کو شاباش دیجیے واقعتاً کہ جن کی اس معاملے میں مہارت تامہ جو ہے اس کا انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ ایسا پھیر ڈالا ہے کہ اب اس کا حل ممکن نہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ ان واقعات کو اب سامنے رکھیے جس کی بنا پر ادھر یا ادھر دونوں رائے رکھنا ممکن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی ہے اس وقت جبکہ مدینے میں فتنہ و فساد کا بازار پورے عروج پر گرم تھا. وہی قاتلین عثمان، ان کی ہوشیاری دیکھیے. اب تک تو ان کے پاس ایک ڈھال تھی، وہ ڈھال تھی کلمے کی ڈھال، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لیکن حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد وہ ڈھال گئی. اب جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، اب قصاص کے لیے وہ پورے مستحق ہو چکے ہیں، سزا کے پوری طرح حقدار اور مستوجب ہو چکے ہیں. انہوں نے ایک ڈھال اور اپنے ہاتھ میں سنبھال لی، اور وہ ڈھال یہ تھی کہ وہ گئے اور مجبور کر کے حضرت علی کا ہاتھ کھینچا اور پر بیعت کر لی. یہ ہے در حقیقت وہ پھندا کے جو انہوں نے ڈالا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع کا جو خطبہ ہے اس کو پڑھیے. انہوں نے بعد میں آ کر جو خطبہ دیا ہے کہ تم نے میرے انکار کے باوجود میرا ہاتھ کھینچ کر میرے ہاتھ پر بیٹھ کی. اور یہی بدبخت وہ لوگ ہیں جو بعد میں بار بار حضرت علی کے حکم کے خلاف کرتے رہے. انہوں نے ہر موقع پر حضرت علی کی منشا کے خلاف ایک راستہ اختیار کیا ہے. اور نہج البلاغہ ہم اپنی کتابیں نہیں کہتے، وہ پڑھ کر دیکھ لی. حضرت علی نے جیسی جیسی تنقیدیں اپنے ان ساتھیوں پر کی. یہ لوگ ہیں کہ جو ہر موقع پر گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے بس کر دیتے تھے، اور انہوں نے تو در حقیقت حضرت علی کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی تو وہ مخلصانہ بیعت نہ تھی، وہ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتا. اس کا ثبوت ملتا ہے آپ کو تاریخ میں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو منع کیا، مشورہ دیا کہ ابا جان یہ وقت فتنے کا وقت ہے، اور اس فتنے کی حالت میں آپ یہ بیعت قبول نہ کیجیے. اب یہاں سے بات سمجھ لیجیے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ حضرت علی کی غلطی ہے، کہنے کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے، لیکن میں جواب دیتا ہوں کہ حضرت علی کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ امت کو وہ بغیر کسی خلیفہ کے رہنے دیتے. ٹھیک ہے حالات خراب ہے، کیوس ہے، لیکن انارکی جو ہے وہ بھی تو ناقابل قبول ہے.
کوئی نظم ہی نہ ہو، کوئی مرکزیت ہی نہ ہو، تب تو یہ معاملہ جو ہے جنگل کی آگ کی طرح بھڑک جائے گا۔ اگر حضرت علی اس خلافت کو قبول کر رہے ہیں، بیعت کو قبول کر رہے ہیں، تو ان کی نیت یہ ہے، لہذا ان پر ہم ان کی نیت کے اعتبار سے قطعاً کوئی اعتراض وارد نہیں کرتے۔ وہی بات کہ ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں، ان کی نیت جو ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن بہرحال کسی تیسرے شخص کے لیے یہ کہنے کا حق موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو خلافت کی بیعت قبول کی ہے، ان حالات میں، ان ایب نارمل حالات میں، تو یہ آپ کی ایک اجتہادی غلطی ہے، کہنے والے کو کہنے کا حق حاصل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اگر اس کا بات پر غور کیا جائے ان کے موقف کے اعتبار سے، تو بات پوری وزنی ہے کہ امت کو بغیر کسی نظم کو چھوڑ دینا یہ خود ایک بہت بڑے فتنے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہاں میں ذرا ذہن منتقل ہوا ہے تو آپ کو بھی شریک کر لوں، یہاں غور کیجئے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی تدفین نہیں ہوئی اور یہ خلافت کے جھگڑے چکاتے پھر رہے ہیں، انہیں یہاں سوچنا چاہیے کہ بات کیا تھی۔ یہاں پر اگر کوئی شخص اسی طرح کا الزام لگانا چاہے تو حضرت علی کی ذات پر اس سے کہیں زیادہ گھناؤنا جرم آتا ہے کہ حضرت عثمان کی لاش پڑی ہوئی ہو اور بلوائیوں کا ایسا زور ہو کہ وہ دفن نہ کرنے دے رہے ہوں، اور رات کے وقت بڑی مشکل سے کچھ لوگوں نے حضرت عثمان ہی کے گھر کا دروازہ اکھاڑ کر اور اس کے اوپر ان کی لاش لے کر گئے، اور اس تیزی سے گئے ہیں کہ ان کا سر کھٹا کر بول رہا تھا اس لکڑی کے ساتھ۔ اس حالت میں ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی، پھر بلوائی آڑے آ گئے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا، یہودیوں کے قبرستان میں لے جاؤ، اور وہاں تدفین ہوئی ہے۔ جو گئے ہیں وہاں انہیں معلوم ہے کس طرح جنت البقیع کا ایک بالکل علیحدہ سی ایک ٹانگ نکلی ہوئی ہے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اس لیے کہ وہ جگہ اس وقت جنت البقیع میں شامل نہیں تھی، یہ بعد میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تو جہاں یہ حالات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے وقت ایسا کوئی فتنہ موجود نہیں تھا۔ امت کی مصلحت کسی میں تھی کہ معاملہ چکا دیا جائے، اختلاف رائے ہو رہا تھا، انصار سمجھ رہے تھے کہ ہمارا حق ہے، لہذا یہ کہ اگر ذرا سی بھی تاخیر اس وقت ہو جاتی تو امت کا شرازہ ہو سکتا ہے کہ منتشر ہو جاتا، ایک مرتبہ بیعت ہو جانے کے بعد پھر اس بیعت کا لیا جانا واپس یہ آسان نہ ہوتا۔ یہ تھی وہ امت کی مصلحت جو اس وقت حضرات عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے دین کی مصلحت اور امت کی مصلحت اس میں سمجھی کہ اس وقت جو ہے تدفین کا معاملہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ فتنہ جو ہے اگر اس کا دروازہ کھل گیا تو یہ بند نہیں ہونے پائے گا۔ لیکن ہم تو اسی بات سے تولتے ہیں، وہی بات ہے حضرت علی کو بھی تولیں گے اور حضرت علی کے بارے میں بھی یہی رائے دیں گے کہ ٹھیک ہے، اگرچہ فتنہ تھا اور قاتلین عثمان جو ہے وہ پورے طور پر مدینے پہ چھائے ہوئے تھے، کہنے والا کوئی کہنا چاہے تو کہے کہ حضرت علی کو بیعت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہی مصلحت امت ہے کہ بہرحال امت کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ مرکزیت کا سمبل ہے، خلافت کا نشان، اس کو اگر خالی چھوڑ دیا گیا تو نہ معلوم اور کتنے فتنے پیدا ہو جائیں۔ اس معاملے میں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیعت قبول کر لی تو میرے نزدیک سرے سے ان کی نیت پر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اب ذرا اسی طرح منصفانہ طور پر سوچئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقطۂ نظر کو دیکھیے، ایک ہوتا ہے آئیڈیالزم کیا ہونا چاہیے اور ایک ہوتا ہے ریئلزم کیا ہے فی الواقع۔ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہی قاتلین عثمان جن کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ، وہی ہے جو حضرت علی کے گرد جمع ہو چکے ہیں، ان کو اپنے گھیرے میں لے چکے ہیں، وہ حضرت علی پر اس درجے حاوی ہو چکے ہیں کہ جیسے ہی ہم بیعت کریں گے ہماری گردنیں اڑ جائیں گی۔ واقعے کے یہ بالکل خلاف نہیں، اس لیے کہ شہادت دیتے حالات وہی محمد ابن ابوبکر کہ جو حضرت عثمان پر قتل کے لیے آگے بڑھا تھا اور جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار دلائی کہ اگر تیرے والد آج زندہ ہوتے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تجھے اس حال میں دیکھ کر خوش نہ ہوتے۔ اس نے داڑھی پر ہاتھ ڈالا تھا حضرت عثمان کے، لیکن اس یہ ہار دلانے پر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہی ہے جو مصر کا گورنر بنایا جا رہا ہے۔ مالک اشتر جو ہے جو قاتلین عثمان میں ایک نمایاں ایک فرد ہے، وہی ہے کہ جو اس کے بعد پھر اب محمد بن ابی بکر کے بعد مصر کا گورنر وہ بن رہا ہے۔
یہ لوگ اس طریقے سے چھا گئے تھے. اور یہ بات واقعہ یہ ہے کہ بڑی غور طلب بات ہے. میں نے حوالہ اپنی کسی کتاب کا نہیں دیا، نہج البلاغہ کا دے رہا ہوں. پڑھیے کہ کیسے کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے جو شکوے کیے اور انہیں جس درجے لعنت ملامت کی کہ وہ لوگ جو ہے کسی طرح بھی نہ تو یہ کہ ان کا راستہ چھوڑتے ہیں اور ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کہنا بھی نہیں مانتے. اس طریقے سے حاوی ہو چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اگر حضرت معاویہ یا حضرت عمرو بن العاص وغیرہ ہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بات اگر ہم نے بیعت کر لی تو ظاہر بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کرتا دھرتا ہوں گے اور ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو عثمان کا ہو چکا. عثمان کے خون سے انہوں نے ہاتھ رنگین کر لیے تو ظاہر بات ہے کہ کسی اور کے خون کی ان کے نزدیک کیا قدر و قیمت ہوگی. یہ ہے وہ ٹائی، یہ ہے وہ عقدہ جو وہاں پڑ چکا ہے. ان کو بھی کسی درجے میں کسی بدنیتی کا الزام اگر کوئی شخص دیتا ہے تو میں پھر عرض کروں گا کہ کم سے کم ہلکی سے ہلکی بات یہ کہی جائے گی کہ اسے اہل سنت سے علیحدہ اپنا کوئی مقام اور موقف تجویز کر لینا چاہیے. الصحابہ کلہم عدول، کسی بدنیتی کا کوئی شائبہ کسی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا. معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سچے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرات اپنی جگہ سچے ہیں. دشمنوں نے پھر ایسا ڈال دیا ہے، صورت حال ایسی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ کوئی اس کا حل ممکن نہیں. ان کا یہ ذہن میں رکھیے، حضرت معاویہ مدعی خلافت ہو کر سامنے نہیں آئے، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت علی خلیفہ برحق نہیں ہے یا ان میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو خلافت کے منافی ہے. کوئی ایسی بات ریکارڈ پر موجود نہیں. مطالبہ صرف ایک تھا، آپ ان قاتلین عثمان سے نپٹ لیجئے، ان کو سزا دیجئے، تو اس کے بعد ہم بیعت کرتے ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باوجود یہ ممکن نہ ہوا. اور یہ ذہن میں رکھیے اگر خالص منطق کو یہاں پر سامنے لائیں گے تو بہرحال حضرت علی کے لیے یہ بات دلیل نہیں بنتی کہ پہلے تم بیعت کرو تو میں ان سے قصاص لوں گا، اس لیے کہ جرم تو جرم ہے. کوئی اور فرض کیجئے اگر جرم کر بھی رہا ہے تو اس کے جرم کی وجہ سے ان کے جرم کا جو معاملہ جو ہے وہ تو ختم نہیں ہو جائے گا. یہ تو مجرم ہے تو ان مجرمین سے قصاص نہ لینا. اور لیکن یہاں بھی الزام کوئی نہیں آتا تو میں بار بار وہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مجبور ہے. ان کے چاروں طرف ہے ہی وہ، ان سے نپٹے کیسے؟ وہ اپنے دل میں یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ قوت جو اس وقت مخالف کیمپ پہ کھڑی ہو گئی ہے اگر یہ مجھے سپورٹ دے تب تو میرے اندر طاقت ہو کہ میں ان سے نپٹوں، اور اگر وہی مجھے سپورٹ نہیں دے رہے تو میں کیسے ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں کہ یہی تو ہے چاروں طرف چھائے ہوئے. یہ ہے در حقیقت، اس کو اچھی طرح اپریشیٹ کیجئے کہ اس کے سوا معاملہ کوئی بدنیت تھی کسی درجے میں. اب ہمارے ہاں کتابیں لکھی گئی ہیں اور بڑے تحقیق کے، یوں سمجھیے کہ تحقیق کی داد دی گئی ہے، بڑی بڑی باتیں لا کر جمع کر دی گئی ہیں، تاریخی حوالات دیے گئے ہیں اور سند سمجھی گئی ہے کہ بس تاریخ سے جب ہم نے کہہ دیا وہ طبری ہو، ابن اسیر ہو، ابن کثیر ہو، تو گویا کہ ہم نے آخری جو بات تھی وہ کہہ دی ہے اور اب اس کے لیے کسی اور مزید دلیل کی ضرورت نہیں. حالانکہ در حقیقت ان تاریخوں میں دونوں طرح کا مواد موجود ہے. ان تاریخوں پر اگر آپ بھروسہ کریں گے تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، حضرت علی خلافت کے حریف شمار ہوں گے، اول روز سے حریف سمجھے جائیں گے. وہ پکچر نکلے گی جو پھر یہ نکالتے ہیں کہ حضرت علی یہ تو تقیہ کیے بیٹھے تھے، ورنہ اول روز سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت میرا حق ہے اور جس نے بھی چھینی ہے در حقیقت اس نے غصب کیا اور وہ ظالم ہے. پھر یہ تصویر سامنے آئے گی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ انہوں نے سازش کر کے حضرت عثمان کو شہید کروایا. وہ سارے شواہد جو ہیں اس لیے کہ ذہن میں رکھیے تاریخ والے جو ہیں انہوں نے تو ہر طرف کی روایات لا کر جمع کر دی. انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جو روایات اپنی کتابوں میں دے رہے ہیں ہم نے ان کی چھان پھٹک کر لی، ہم نے ان کی جرح و تعدیل کا فریضہ سر انجام دے دیا. ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے، بلکہ جب دو جماعتیں ہو گئیں، دو گروہ بن گئے اور ظاہر بات ہے کہ جب اختلاف اس قدر شدید ہو گیا کہ خانہ جنگی ہوئی تو جذبات کی شدت جو ہے اس کا تو آپ اندازہ کر لیجئے. اور بعد میں جب جو لوگ ان کے حامی ہیں وہ ان کی برائیوں کو بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حب کا شے یومی کا ویسم، تمہارا کسی سے محبت کرنا تمہیں اندھا بہرا بنا دیتا ہے. اس کا برعکس بھی درست ہے، تمہارا کسی سے نفرت کرنا بھی تمہیں اندھا بہرا بنا دیتا ہے.
دوست کی برائی بھی خوبی نظر آتی ہے اور دشمن کی خوبی بھی برائی نظر آتی ہے۔ جب دو گروہ بن گئے، ایک گروہ نے اس طرح کی روایات کا انبار لگا دیا، ایک گروہ نے اس طرح کی روایات کا انبار لگا دیا۔ ایک گروہ جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا حضرت عثمان کنبہ پرور تھے، حضرت عثمان نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، جو بیت المال ہے اس کے اندر کچھ احتیاط نہیں برتی۔ اب کہنے کو تو یہ ایک لفظ ہے احتیاط نہیں برتی، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خیانت کی۔ اور مال غنیمت کے 5-5 لاکھ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو بخش دیے۔ ایک طرف حضرت عثمان کی یہ تصویر سامنے آتی، اپنے رشتہ داروں کو گورنریاں دے دی، اور دوسری طرف اسی تاریخ سے حضرت علی کی وہ تصویر بنتی ہے، انتہائی حریص تھے حکومت کے، اور انہوں نے جیسے تیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا دور تو گزارا، حضرت عثمان کا دور آتے ہی پوری ریشہ دوانی انہوں نے شروع کر دی، اپنے استحقاق کو برملا بیان کیا، اور اس ساری سازش کے اصل میں سرغنہ حضرت علی ہے۔ یہاں تک کہ قول جو ہے تاریخ سناتا ہے کہ حضرت نائلہ جو ہے حضرت عثمان کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہلوایا ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کہ علی سے جا کر کہو کہ اب بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا یا نہیں۔ یہ جملے تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں، یا تو اب ان کو درست مانیے، اور میں نے یہ بات اس روز بھی عرض کی تھی، سبائیوں کی تلوار ایسی دو دھاری ہے، نقصان اس میں ان کا تو کہیں ہے ہی نہیں۔ اگر حضرت عثمان سے سوء ظن پیدا ہوا تب بھی نقصان اسلام کا، اور مجروح شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر کوئی بدبخت حضرت علی سے بدظن ہو گیا تو اس میں بھی اس سبائی کا کوئی نقصان نہیں، یہود کا کوئی نقصان نہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ نقصان اسلام کا ہے۔ مجروح ہو رہی ہے شخصیتیں صحابہ کرام کی، اور داغدار ہو رہا ہے کارنامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو یہ کولوکیل لینگویج میں کہتے ہیں کہ چت بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی۔ یہ تلوار ادھر چلے تب بھی ہمارے لیے مفید اور ادھر چلے تب بھی ہمارے لیے مفید۔ یہ ہے وہ فتنہ کہ جو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی عیاری اور اس کی چالاکی کا آپ اس سے اندازہ کیجیے۔ ایک نقطہ نظر تو تاریخ کا ہمارے ہاں اس طرح پھیلایا گیا، اس میں پروپیگنڈے کی ایسی مؤثر ٹیکنیکس استعمال کی گئی۔ مجھ برا نہ مانیے، واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے ہر سال وہ رام لیلا سے مختلف نہیں ہے، اسی طرح کا۔ بلکہ میں پرسوں تقریر کر رہا تھا تو ذہن میں میرے ایک دم بات سامنے آئی کہ یہ آڈیو ویژول ایڈز، یہ جو آج سائنس پہنچی ہے، یہودی ذہن وہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اس آڈیو ویژول ایڈز کے ذریعے سے ذہنوں میں وہ باتیں بٹھائی گئی، یہ گھوڑا ہے حضرت حسین کا، یہ مقبرہ ہے فلاں کا، دیکھو اس کو محسوس کرو، خوبرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ وہ حربہ ہے کہ جو اختیار کیا گیا ہے، اور وہ قصے، وہ طولانی باتیں، وہ مکالمے کہ جو کہیں اس وقت کا بھی اگر کوئی واقعہ ہو تو اس کا ریکارڈ اتنا تفصیل سے کہیں دنیا میں موجود نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہاں پر، اور تفصیلی مکالمات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ در حقیقت ہے کیا کہ تاریخ کا ایک خاص غلط نقطۂ نظر دلوں میں بیٹھ گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت کہلانے والے، سنی اپنے آپ کو کہنے والے، حضرت معاویہ کی توہین کرتے ہیں، حضرت عمرو بن العاص کی توہین کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی توہین کرتے ہیں، یہاں تک کہ نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتے ہیں، اور بددیانتی اور دھوکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سلسلے میں جو جنگ صفین میں ہوا ہے اس کو دھوکے سے تعبیر کرنے والے مسلمان موجود ہیں۔ یہ تمام جو ہے، یہ سارے جو الٹیریئر موٹیوز ہیں اور ساری بدنیتی کے الزام جو ہے صحابہ کرام کو، وہ صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن قرار دیا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا، ہدایت یافتہ بھی ہو، لوگوں کو ہدایت بھی دے۔ حضور کی رائے کیا تھی کہ یہاں کاتب وحی مقرر کیا جا رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ اس کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور اس کو عذاب سے بچا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ وہ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے انتہائی توہین آمیز الفاظ عام سنی مسلمان، جس کے ذہنوں پر وہ چیز بٹھا دی گئی، وہ بڑی شاطرانہ جو ٹیکنیک ہے اس کے ذریعے سے بچپن سے لے کے وہ سنتا چلا آ رہا ہے۔ بعض ناموں کے ساتھ پلید کا لفظ ایسا لگ گیا ہے کہ اب وہ نام جو ہے
وہ بچہ سنتا آیا ہے کہ اسلام کا بغیر پلید کے لفظ کے اس کی زبان سے نکلنا ممکن نہیں رہا ہے. تو تاریخ کا یہ رخ بہت عام تھا. اس دور میں کچھ لوگوں نے ایک خدمت سر انجام دی ہے، ذہن میں رکھیے. انہوں نے تاریخ کی کتابوں ہی سے تصویر کا دوسرا رخ نکال کر سامنے رکھ دیا. اگرچہ ہم ان کے موقف کو درست نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں محمود احمد عباسی ہو یا کوئی اور ہو، ہمارے نزدیک وہ بھی بالکل نقطۂ اعتدال سے ہٹ گئے، وہ دوسری انتہا کو چلے گئے. لیکن یہ بہرحال فائدہ ہوا ہے کہ تاریخ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مقدس ہے یہ چیز، اس کی کوئی سینکٹی ہے، اگر صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ تبری میں یہ لکھا اور ابن اسیر میں یہ لکھا اور ابن کثیر میں یہ لکھا، تاریخی روایات کو اگر کوئی سند کا درجہ حاصل ہے تو پھر تاریخی روایات ادھر بھی موجود ہیں جن کی روح سے تصویر وہ بنتی ہے. اور یہ ہے وہ در حقیقت ضرورت اس دور کی کہ کوشش یہ کی جائے کہ وہ معتدل نقطۂ نظر سامنے رہے، وہ کہ جو اہل سنت کا معتدل نقطۂ نظر ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی برحق تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان حضرات سے خطا ہوئی، لیکن یہ خطا اجتہادی تھی، اس میں کسی درجے میں کسی بھی بدنیتی کو کوئی دخل نہیں تھا، یہ خالص نیک نیتی کے ساتھ قائم کردہ ایک رائے تھی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر کوئی شخص کہنا چاہے تو وہ فیس ویلیو پر حالات و واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی سے بھی غلطی ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ وہ بھی کوئی معصوم نہیں ہے. معصومیت کا جو نظریہ ہے وہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں جو ہے حق پر ہے اور فلاں جو ہے وہ باطل پر ہے، یہ اگر وہ برحق کا معاملہ ہے تو وہ حالات و واقعات کی بنیاد پر ہے، اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کوئی ایک معصوم ہے اور دوسرا جو ہے وہ معصوم کے خلاف ہونے کی وجہ سے گردن زخمی ہو گیا ہے. تو اس بات کا اگرچہ مجھے دکھ ہے کہ وہ بالکل ایک انتہائی نقطۂ نظر ہمارے یہاں اس وقت پیدا ہو گیا، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک معتدل نقطۂ نظر کے لیے اب زیادہ گنجائش ہے. یہ بات اگر سامنے آ جائے کہ صرف تاریخی روایات جو ہیں اس کی بنیاد پر نہیں اعتماد کر لینا چاہیے. اور اس دور میں ایک صاحب نے بڑی خدمت کی ہے، کراچی میں ایک مسعود صاحب ہیں جنہوں نے صرف صحائف ستہ کی بنیاد پر ایک تاریخ مرتب کی. کسی تاریخ کا کوئی حوالہ نہیں، کسی تاریخ کی کتاب سے کوئی روایت نہیں لی گئی، ساری روایات صحاح سے احادیث سے لے کر خلفاء راشدین کے بارے میں، بلکہ ان کے بعد بھی 12 خلفاء. یہ بھی ذہن میں رکھیے 2 حدیثیں ہمارے ہاں خلافت راشدہ کے بارے میں عام ہیں، بلکہ میں نے غلط کہا، ایک بہت عام ہے اور ایک کو بالکل ہم بھلائے ہوئے ہیں، اور اس کی بھی وجہ وہی ہے، وہ ایک خاص نقطۂ نظر کا غلبہ. ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ خلافت 30 برس تک ہے، اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا. ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی صحاح کی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے اور یہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. اب یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، تو اگر وہ پہلی چونکہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی آ جاتا ہے، لہذا اس کا تو خوب چرچا کیا گیا تاکہ وہ بعد کا دور جو ہے اس کو بالکل ڈیناؤنس کر دیا جائے اس حدیث کی روح سے. لیکن اگر حدیث ہی ہے تو حدیث دوسرے کی موجود ہے. وہ 12 خلفاء جو ہیں وہ جاتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک، گویا کہ حضور نے 12 خلفاء کی بشارت دی ہے اور یہ فرمایا کل کے کل قریش میں سے ہوں گے. اور ذہن میں رکھیے لفظ قریش ہے، لفظ بنو ہاشم نہیں ہے یا کوئی اور قبیلہ نہیں ہے، وہ قریش کے جس کے یہ تمام اجزاء بنتے ہیں. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ تعداد جو ہے یہ جاتی ہے، حضرت یہ دور جو ہے خلافت کا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک چلا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بات جو ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے، میں اس کا ازالہ کر چکا ہوں کہ جہاں تک تو خلافت راشدہ کا اصل مقصد تھا، اس کے اعتبار سے تو خلافت راشدہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول شہادت عثمان پر ختم ہو گئی. اس لیے کہ حضرت علی اپنی ذات میں خلیفہ راشد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی خلافت جو ہے، ان کا دور جو ہے، اس میں سوائے باہمی خانہ جنگی کے کچھ ہے ہی نہیں. آخری وقت تک تمام جو علاقے ہیں، تمام دارالاسلام وہ ایک مرکز کے تحت نہیں آیا، اور بالآخر وہ وقت آیا ہے کہ حضرت علی کو صلح کرنی پڑی حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے لوگوں سے بالکل مایوس ہو جانے کے بعد. تو وہ وحدت امت جو ہے وہ قائم نہ رہی، اور یہ کہ جو مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں 1 انچ کا اضافہ نہ ہوا.
وہ کہ اللہ کا جھنڈا اور بلاد عرضی کے اوپر کسی اور پر بھی جا کر کہا گیا ہوتا نہیں، اور آپس کی خانہ جنگی جس کے 84,000 مسلمانوں کی تعداد میں نے بار بار عرض کی ہے، ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں کا نشانہ بن گئے۔ اس پہلو سے یہ عہد خلافت جو ہے یہ خلافت راشدہ میں شامل نہیں، اور یہ بات بڑی ہی اونچی بات ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، یہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کہہ سکتے تھے رحمہ اللہ، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ خلافت خلفاء یہ سلسلہ تو چلے گا، البتہ خلافت راشدہ جس کا کہ اصل مقصد ہے مشن کی تکمیل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ عام دنیاوی حکومت نہ تھی بلکہ در حقیقت اس نبوی مشن کی عالمی سطح پر تکمیل کے لیے ایک نظام تھا جو قائم ہوا، تو وہ مرحلہ جو ہے وہ در حقیقت خلافت عثمان پر ختم ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک واقعہ اور ہے جس کو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا ذہن میں لائیے، غزوہ تبوک کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو جنہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، انہیں کچھ سزا دی تھی، 40 دن کا مقاطعہ۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں اور بیان کیے ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ اس وقت یہ ہوا کہ جب حضرت کعب کو یہ سزا دی جا رہی تھی اور ان پر زندگی جو ہے وہ بالکل اجیرن ہو گئی، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، تو وہاں سے ملک غسان کا خط لے کر ایک ایلچی آتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے دشمنوں کی انٹیلیجنس کا اندازہ کیجئے، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں شام سے ایک خط آ رہا ہے، اور اس میں لکھا کیا گیا ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر بڑی زیادتی کی، تم تو بڑے جلیل القدر انسان ہو، بڑی تمہارا درجہ ہونا چاہیے، اور تم ایسے نہیں ہو کہ تم اس طریقے سے ذلیل و خوار ہو جاؤ، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا شایان شان اکرام کریں گے۔ اندازہ کیجئے آج کی یہ CIA یہ اپنی جگہ ہے، اور جو اس کے وسائل ہیں اور ذرائع ہیں ان کا تصور کیجئے، اور آج سے 1400 برس کا مدینہ منورہ سے وہاں تک جو سفر ہے وہ بھی کم سے کم 2 ہفتے کا ہے، اس سے کم کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہ اطلاع پہنچ بھی گئی ہے، وہاں سے خط آ بھی گیا، اور یہ 40 دن کے اندر اندر ہو رہا ہے، اسی وقت اس لیے کہ ابھی وہ مقاطعہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ خط مجھ تک پہنچا تو میں نے کہا یا اللہ یہ ایک نئی مصیبت ہے جو مجھ پر نازل ہوئی، اور میں نے وہ خط پھاڑا اور تنور کے اندر جھونک دیا۔ اب ذرا سوچئے مسلمانوں کی خانہ جنگی ہو رہی ہے، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی کسرا کے بارے میں تو میں عرض کر چکا کہ وہ تو ختم ہوا، ہلاکا کسرا ولا کسرا بعدہ، لیکن قیصر موجود تھا، اس کی 2 ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، شمالی افریقہ سے وہ بے دخل، مغربی ایشیا سے وہ بے دخل، لیکن یہ کہ وہ انگلی اس کی ٹکی ہوئی تھی، قسطنطنیہ تو اس کے پاس تھا، اور وہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ وہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، اور اس نے تیاریاں شروع کی کہ اب یہ وقت ہے، یہ ان کی باہمی خانہ جنگی ہے، یہ فتنہ و فساد ہے عالم اسلام میں، اب وقت ہے کہ میں وار کروں اور اپنے مقبوضات واپس لے لوں۔ اس وقت خط جاتا ہے حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تو اور رومی کتے، یہ الفاظ ہے جن سے شروع کیا ہے، اگر تو نے کہیں بلاد اسلامی کی طرف نگاہ اٹھائی تو یاد رکھ کہ علی کے جھنڈے تلے جس شخص سے سب سے پہلے تجھے مقابلہ کرنا ہوگا وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ، کوئی بدنیتی کرے کیا، بے بس ہو کر رہ گئے، باہر سے کوئی نہیں تھا، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، یہ سیلاب جو تھا انقلاب محمدی کا جس طرح آگے چلا ہے، باہر کوئی طاقت نہ رہی تھی کہ روک سکتی، یہ انٹرنل سیبوٹاج ہو گیا ہے، کیا کرے، وہ پیچ ڈال دیے گئے ہیں، وہ پھیر پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ان کا حل نہیں ہو پا رہا، ہر ایک بے بس ہے، کر رہا ہے لیکن کر کچھ نہیں پا رہا۔ یہ ہے در حقیقت صحیح کانٹیکسٹ کہ اس میں صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ کوئی سوء ظن نہ ہو، نہ حضرت علی کے ساتھ، ذہن میں رکھیے وہ ہمارے نزدیک اس امت میں برگزیدہ ترین فرد ہیں سوائے 3 اشخاص کے، ایکسیپشن صرف 3 ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، اس کے بعد درجہ حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بالاجماع ہے، یہ امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے
لہذا ان کے بارے میں کوئی سوء ظن اس سے بھی بچیے. اسی طرح حضرت عثمان سے کوئی سوء ظن، حضرت معاویہ سے کوئی سوء ظن رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب سے بھی اپنے دامن کو پاک کیجئے، اپنے ذہن اور قلب کو کھلک دیجیے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا چند منٹ ہی رہ گئے ہیں لیکن بات عرض کروں. عام الجماع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور ذہن میں رکھیے ان کو شہید کرنے والے کون، وہی جو ان کے جھنڈے تلے تھے، وہی کہ جو اب یہ سمجھے کہ حضرت معاویہ سے ان کی صلح ہو گئی ہے. اگرچہ وہ صلح اسی انداز میں ہوئی کہ مصر اور شام آپ کا ہے، باقی بلاد اسلامیہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تسلیم ہو گئی، وہ وحدت تو نہ ہو سکی، لیکن یہ کہ جنگ کی بنیاد پر جن کا سارا کھیل چل رہا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ صلح کا معاملہ ہو گیا تو انہی میں کے افراد ہیں جنہوں نے یہ طے کیا کہ یہ تین ہیں بڑی بڑی شخصیتیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی رات میں بیک وقت ان کے اوپر وار کیا جائے اور ان تینوں کو شہید کر دیا جائے. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے. حضرت معاویہ کو ذرا سی چوٹ آئی، اس سے زیادہ وار کاری نہ ہو سکا. حضرت عمرو بن العاص جو ہے وہ اس رات کچھ بیمار تھے، صبح فجر میں تشریف نہیں لا سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن ملجم کا وار جو ہے کاری ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی. حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. یہ 6 مہینے جو ہیں، اگرچہ اس میں باہمی جنگ کوئی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن حضرت حسن کو بھی مجبور کر کے ان کا لشکر لے کر جا رہا ہے کہ چڑھائی کرو اور معاویہ کے ساتھ جنگ کرو. حضرت حسن کی جو کیفیت ہے اس کو ذہن میں رکھیے، میں بیان کر چکا ہوں. حضرت علی کو بھی روکا تھا انہوں نے کہ ان کی بیعت اس وقت آپ قبول نہ کیجیے، حالات ہنگامی ہے، نارمل نہیں. حضرت حسن جب لے کر پہنچے اپنی فوج کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر سوچ رہے حضرت عمرو بن العاص ہیں کہ اس معاملے سے اب کیسے نپٹا جائے، کوئی مصالحت کی گفتگو ہونی چاہیے. تاریخ میں وہ باتیں موجود ہیں. حضرت حسن نے کہا کہ ہم آل رسول ہیں، ہمیں تو دنیا کی کوئی حاجت نہیں، لیکن یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ کچھ لیے دیے بغیر چلنے والے نہیں. ان کا معاملہ جو ہے، ان کا کسی طریقے سے ان کا پیٹ بھرا جائے تب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے درست ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ پیٹ بھرا گیا امت کی مصلحت کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ خانہ جنگی جو ہے، جو خانہ ویرانی کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اس کو ختم کیا جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس دعوی خلافت سے دستبرداری اختیار کی، اور حضور نے جو فرمایا تھا حضرت حسن کے بارے میں، میرا یہ بیٹا اللہ چاہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں مابین صلح کرانے کا ذریعہ بن جائے گا. یہ سعادت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. اور ذرا آپ اٹھا کر دیکھیے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تاریخ الخلفاء میں باقاعدہ جملے درج کر رہے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستخط کیے ہیں تو ان کے لشکر میں ان کو پکارا گیا، یا ہار المومنین، اے مومنوں کے لیے باعث ہار، باعث ننگ. جواب دیا ہے حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہار خیر من النار، ہاں یہ ہار جو ہے میرے لیے جہنم کی آگ سے بہتر ہے. وہ مسلمانوں کو باہم لڑانے کا معاملہ جو ہے، جس کی وجہ سے معاملہ نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے کہ جو قوم خواہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دیوانہ بن جائے، یہ ہار جو ہے یہ مجھے اس سے کم تر نظر آتی. یہاں تک بھی کہا گیا یا مذلل مومنین، اے اہل ایمان کو ذلیل کرنے والے. تو یہ نعرے اور یہ فطرے چس کیے جا رہے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور کن کی طرف سے؟ وہی کہ جو ان کے لشکری ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اس لیے کہ انہیں سوائے فتنہ و فساد کے اور کچھ مطلوب نہیں. یہ جو ہے سن 41 اس کو عام الجماع کہا گیا ہے. اور ذہن میں رکھیے جس طرح حضرت حسن کے بارے میں مغالطہ ہے ذہنوں میں، حضرت عثمان کے بارے میں کہ شاید ان کا پورا دور خلافت جو ہے فتنہ و فساد ہی کا دور تھا. حالانکہ میں نے بار بار اس کی تصحیح کی کہ 12 میں سے کم 10 سال بالکل اسی شان کے تھے جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے. اسی طرح ذہن میں رکھیے 20 برس پورے حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کی، اور یہ 20 برس وہ ہے کہ اب پھر بلاد اسلامی ایک وحدت ہو گئے. کہاں آپ سندھ سے لے کر سمجھیے کہ یہاں سے لے کر اور ماوراء النہر کے علاقے سے لے کر اور مغربی ساحل جو ہے افریقہ کا، وہاں تک ایک مملکت. پورے 20 سال کے دوران کوئی باہمی خانہ جنگی نہیں، کوئی اٹھا ہی نہیں کہ جس نے حضرت معاویہ کو چیلنج کیا ہو. پوری یکسوئی کے ساتھ
اور پھر یہ ہے کہ وہ قافلہ جو ذرا رک گیا تھا وہ پھر آگے بڑھا. ظاہر بات ہے کہ اب وہ رفتار وہ تو نہ تھی. میں نے ایک مرتبہ الفاظ استعمال کیے تھے جنہیں ڈرائیور لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. چڑھائی پر چڑھتے ہوئے گاڑی کا موشن ایک دفعہ ٹوٹ جائے, اب معاملہ جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. چڑھائی ہے وہ اسی رفتار میں تیزی میں چلتی جائے تو چل جائے گی, لیکن موشن کا ٹوٹنا جو ہے بالکل اس ذہن میں رکھیے اس اصطلاح کو, وہ موشن ٹوٹ چکی. وہ جو سیلاب تھا اس کا زور ٹوٹ گیا. اب وہ اندر کی خانہ جنگی نے یہاں کچھ مجمردہ کر دیا. پھر یہ کہ دور صحابہ جو ہے اب قریب الاختتام ہو رہا ہے. صحابہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مراجعت کر چکی ہے, دار آخرت کی طرف کوچ کر چکی ہے. اب یہاں وہ لوگ ہیں جو بعد میں ایمان لائے ہیں, ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. لہذا جوش خود قرآن مجید میں ہے حضور کے زمانے میں کہ الآن فیکم ضعفا, یہ جو زیادہ بڑی بھیڑ ہو گئی اب تمہارے اندر کچھ ذوق پیدا ہو گیا ہے, اسی کو آپ 100 سے اب ملٹی پلائی کر لیجئے. تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ جوش و خروش, وہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ ہے, اب وہ اس سطح پر تو نہیں ہے کہ جو پہلے تھا. نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ قافلہ آگے بڑھا ہے, سیلاب جو ہے اور وسیع علاقوں تک پہنچا ہے, لیکن اس کی رفتار وہ نہیں تھی. بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 20 سال عہد خلافت بمقابلہ عہد خلافت حضرت علی کے دور کے قید خلافت سے بہت بہتر ہے, اس لیے کہ یہاں وحدت امت بھی ہے اور یہاں پر کوئی خانہ جنگی نہیں ہے, پورا امن و امان ہے. اور بہرحال اس سیلاب نے تھوڑا ہی صحیح آگے پیش قدمی کی ہے, اور یہاں تک کہ قسطنطنیہ پر چڑھائی ہوئی ہے, اگرچہ کامیابی نہیں ہو سکی. اور یزید بن معاویہ جن کے نام کے ساتھ پلید جو ہے وہ ہم نے شامل کر دیا, اور وہ ہے کہ جو اس کے سپہ سالار ہے, جس کے بارے میں کہ حدیث موجود ہے بخاری شریف میں کہ جس میں الفاظ آئے ہیں کہ اول جیش یغزو, وہ پہلا لشکر کے جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا, مغفورون لہم, وہ سب لوگ جو اس میں شامل ہیں ان کی مغفرت ہو گئی. اور ان میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں میزبان رسول, اور ان میں حضرت حسن بھی ہیں, حضرت حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تو واقعات میں نے رکھے کہ دور خلافت بمنزلہ دور خلافت یا بمقابلہ دور خلافت یہ بہت اعلیٰ ہے اس کی نسبت, لیکن مین ٹو مین شخص بمقابلہ شخص کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ کو ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی سے افضل کہنے والا کوئی اہل سنت میں اپنے آپ کو شامل کر سکے, اس کا کوئی سوال نہیں. جہاں تک شخص کا شخص کے ساتھ تقابل ہے تو میں آج سوچ رہا تھا کہ کم سے کم 6 سیڑھیاں ہیں درمیان میں حضرت علی کے اور حضرت معاویہ کے رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت معاویہ ایمان لا رہے ہیں فتح مکہ کے دن, معلوم ہوا قرآن کی نص قطعی موجود ہے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. آگے چلیے تو اصحاب شجرہ ہیں, ان میں حضرت علی ہیں. آگے چلیے تو بدری ہیں, ان میں حضرت علی ہیں. آگے چلیے تو عشرہ مبشرہ ہیں, ان میں حضرت علی ہیں. آگے چلیے تو وہ خلفائے اربعہ ہیں جن میں حضرت علی ہیں. لہذا مین ٹو مین شخص کا مقابلہ شخص سے کوئی نسبت ہی نہیں. البتہ تاریخی حقیقت سامنے موجود ہے کہ جہاں تک وہ عہد حکومت ہے حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہیں بہتر ہے اس عہد خلافت سے کہ جو حضرت علی کا ہے, لیکن اس کا کوئی بلیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر نہیں, وہ تو فتنہ پیدا کرنے والوں کا فتنہ. اب میں صرف چند منٹ لوں گا. ایک معاملہ کہ جو بڑا ہی حضرت معاویہ کے بارے میں ذہنوں کے اندر بڑا ہی اس نے طوفان پیدا کیا ہے, وہ حضرت یزید کے لیے, یزید بن معاویہ, ان کے لیے جو بیعت دی گئی ہے بیعت ولی عہدی, یہ ہے وہ جرم جس کو کوئی مسلمان معاف کرنے کو تیار نہیں. اس کے بارے میں ذہنوں میں یہ آتا ہے, ایک اشکال ہے, شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ یہاں در حقیقت اپنی خاندان کی حکومت قائم کرنا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد بن گیا تھا. اس کے اوپر رضا رکھا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ حکومت پسند تھی, اس کا مطلب حب جاہ ہے, حب دنیا ہے. یہ سب جب ہے منطقی طور پر آدمی سغرا کبرا جوڑتا چلا جاتا ہے تو میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس سب کی نفی سے ایک واقعے سے ہو جاتی ہے کسی بھی سوچنے والے کے نزدیک. اس واقعے پر بڑے ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ابھی 2 الفاظ استعمال کیے تھے, ایک آئیڈیلزم ہے اور ایک ریئلزم ہے. آئیڈیلزم جو ہے انسان اونچے سے اونچا سوچے, اعلیٰ سے اعلیٰ سوچے, کیا ہونا چاہیے, کیا ہمارا نصب العین ہے, یہ اور بات ہوگی. اور ریئلزم کے فی الواقع ہم کہاں کھڑے ہیں
کتنا کچھ چل سکتے ہیں، یہ صورتحال بالکل دوسری ہوتی ہے۔ اور دنیا میں کامیاب وہ ہوتے ہیں کہ جو آئیڈیلسٹ بھی ہوں لیکن ریئلسٹ بھی ہوں۔ وہ لوگ کہ جو صرف ہواؤں میں اڑنا جانتے ہیں، زمین پر نہیں چل سکتے، وہ قوموں کو کہیں نہیں لے جایا کرتے، کوئی ترقی تک نہیں پہنچایا کرتے، وہ ہواؤں میں اڑاتے ہیں اور پھر ایک دم گراتے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا، ہماری اس صدی کی تاریخ بڑی اس سلسلے میں بڑے شواہد پیش کرتی۔ ہمارے یہاں ایسے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دم کو دھاک بٹھا دی تقریروں سے اور تحریروں سے، اور ہواؤں میں اڑایا، اور معلوم ہوا کہ یہ ساری اڑان ہوا میں ہو رہی تھی، زمین پر تو قدم جمے ہوئے ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے غبارہ تھا اور ہوا نکل گئی، کچھ تھا ہی نہیں۔ اب ذہن میں رکھیے، میں نے تمام واقعات کے لیے شواہد دیے دور رسالت مآب سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی میں وہیں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آیا تھا ہر نوع کی تفریق کو مٹانے کے لیے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ اسلام کا ہائیسٹ آئیڈیل ہے، اور دشمنوں نے مانا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف ایک سرمن اور واعظ نہیں بلکہ حقیقت بنا دیا۔ ایک طرف اس کو ذہن میں رکھیے اور دوسری طرف اس کو ذہن میں رکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائیسٹ آئیڈیلسٹ بھی ہیں لیکن بڑے ریئلسٹ بھی ہیں۔ زمین پر نظر آ رہا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں الائمۃ من قریش، یہ امامت جو ہے مسلمانوں کی یہ قریش میں رہے گی، جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا صحابہ کرام نے، مہاجرین نے، جبکہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس انصار، جبکہ وہ مدعی بن کر آئے تھے کہ انصار کا حق ہے، انصار نے حضور کی اتنی مدد کی ہے جس کے نتیجے میں یہ غلبہ اور فتح حاصل ہوا، اس وقت یہی دلیل دی گئی۔ حضور نے یہ فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ عرب قریش کے سوا کسی کی سرداری سے واقف نہیں، اگر کسی اور کو سردار بنا دیا گیا، اپنی جگہ وہ بات صحیح ہے، حضور نے فرمایا کہ حبشی بھی اگر تم پر امیر بنا دیا جائے، کان کٹا حبشی، اس کی بھی اطاعت کرو، لیکن بالفعل جو حالات موجود ہیں، لوگوں کی جو ذہنیت ہے، جو اس کی نفسیات ہیں، اس کے اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ یہاں کسی اور کی خلافت نہیں چل سکتی سوائے قریش کے۔ یہ ہے وہ آئیڈیلزم اور یہ ہے وہ ریئلزم، ان دونوں کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ جو میں پہلے عرض کرتا رہا ہوں منگومری واٹ وغیرہ کے حوالے سے، ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں یہ دیکھ کر کہ اس عالم واقعہ میں، اس عالم علل و اسباب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ حالات پر نگاہ رکھی، حالات سے اوپر اڑاؤ، لوگوں کو اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو، لیکن قدم زمین کے اوپر جمے رہنے چاہیے، قدم بقدم زمین پر آگے چلنا ہوگا، تب کوئی چیز عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہوگی اور مستحکم بھی ہوگی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس پر تو یہ بحثیں تو بعد میں ہوئی ہے کہ آیا اس حدیث کی روح سے خلافت کبھی غیر کرشی میں جا ہی نہیں سکتی، یا یہ ہے کہ غیر کرشی کی خلافت بھی کسی حالت میں درست ہو سکتی ہے، لیکن اس حدیث کو چیلنج کسی نے نہیں کیا۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اب آئیے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ 30 برس اور بیت چکے، بلکہ 50 برس بیت چکے، تقریباً یوں سمجھیے کہ 30 برس کے بعد تو حضرت معاویہ کی کا عہد خلافت شروع ہوتا ہے، 20 برس اور شامل کیجئے ان کا جو عہد خلافت ہے، پوری 20 صدی بیت چکی ہے، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن دی ریور راوی، بڑا پانی بہ گیا اور بڑے حالات بدل گئے۔ میں بھی اشارہ کر چکا ہوں، صحابہ کرام کی بڑی تعداد رخت سفر باندھ چکی آخرت کا، حالات اب وہ نہیں ہے جو اس وقت تھے۔ ان حالات میں غور کر رہے ہیں، گیون سرکمسٹانسز جو اس وقت ہیں، اس میں امت کی مصلحت کس چیز میں ہے؟ آیا اسی طرح چھوڑ دیا جانا جو ہے یہ امت کی مصلحت میں ہوگا، یا اب حالات کی روح سے ایک ہی راستہ ممکن رہ گیا ہے؟ یہ ماننا پڑے گا، اور سب اہل سنت مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے عہد حکومت میں بھی وہ خلافت راشدہ کا وہ وصف موجود نہیں تھا، جس کو میں جدید اصطلاح میں کہوں گا وہ ریپبلک نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے پیچھے اصل قوت جو ہے وہ ایک قبیلے کی قوت تھی۔ یہ صحیح ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اور حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اسی صورتحال کو بھاگتے ہوئے یہ دیکھ لیا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ خانہ جنگی 4.5 سال کی ہوئی، 84,000 مسلمان اس میں مارے گئے۔ اب صورت یہ ہے کہ اس سے بھی ہم بہت آگے نکل چکے، 20 سال اور بیت چکے، بڑی نئی نئی قومیں اس ملت اسلامیہ میں شامل ہو چکی،
ایک بڑی وسیع و عریض مملکت ہے، صحابہ کی اکثریت اٹھ چکی، اس وقت تو کوئی عصبیت سہارا دے سکتی ہے، کسی زوردار قبیلے کی قوت اگر کچھ بنا نہ ہو تو یہ نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف کرنے کا حق ہے۔ میری پوری تقریر جو ہے بیس اس پر ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے ان سے، لیکن صحابہ کی خطا اجتہادی ہے، اس کے اندر کسی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ نہیں تھا کہ اپنے خاندان میں حکومت رکھنے کی نیت سے یہ کیا گیا، بلکہ اس لیے کیا گیا کہ امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی اب مصلحت کسی میں تھی۔ یہی تھا ایک معاملہ، ایک صورت ممکن تھی کہ جس کے تحت یہ نظم قائم رہ سکتا تھا، ورنہ نہ معلوم کس طرح کی خانہ جنگی پھر شروع ہو جاتی۔ اس میں پھر عرض کروں گا، کوئی شخص چاہے تو اختلاف کرے، وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ موقف اگر سامنے رکھیں گے اور وہاں سے چلیں گے کہ ایک وقت میں خلافت قریش حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مساوات انسانی کے سب سے بڑے علمبردار صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ فرما رہے ہیں مصلحت وقت اسی میں ہے، حالات جو ظروف و احوال ہیں ان کے اعتبار سے خلافت قریشی میں رہے گی، اسی میں عافیت ہے۔ اسی طریقے سے ایک وقت میں بنو امیہ کا اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا قبیلہ اتنا زوردار ہے اور ان کی اجتماعی قوت ایسی ہے کہ وہ اب سہارا دے سکتی ہے، تو انہوں نے یہ کیا، بالکل خلوص کے ساتھ کیا اور نیک نیتی سے کیا۔ اور اگر حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ اس کو غلط سمجھتے ہوئے اس کے خلاف اقدام کیا تو وہ بھی برحق ہے، ان کی نیت اپنی جگہ خلوص اور اخلاص پر ہے، اگرچہ صحابہ کرام نے انہیں مشورہ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے انہیں روک رہے ہیں، جب روانہ ہوئے تو دوڑتے ہوئے کافی دور تک ساتھ گئے ہیں کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں یہ سارے مشورے جو ہیں وہ مصلحت کی بنیاد پر ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو جو لوگ بلا رہے ہیں ان پر آپ تکیہ کر کے چلے جائیں، یہ لوگ جو ہے آپ کو دھوکہ دیں گے اور صورتحال میں کوئی تبدیلی بہتر کے لیے اے چینج فار دی بیٹر تو ممکن نہیں ہے، اور فساد ہوگا اور فتنہ ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس معاملے میں بھی جیسا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین ایک اعتدال کی ضرورت ہے کہ یہ رائے رکھنے کے باوجود کہ حضرت علی حق پر تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت معاویہ یا حضرت عمرو بن العاص یا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کوئی بغض رکھا جائے یا ان سے کوئی سوء ظن رکھا جائے یا ان کی نیتوں پر حملہ کیا جائے۔ اسی طرح یہاں ذہن میں رکھیے بات اور نیچے چلی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رفتہ نیچے آ رہا ہے معاملہ۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اب اس تیسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ نے فرمایا تھا کہ اب ہمارے بھی بیٹے رہ گئے، ان کے بھی بیٹے رہ گئے، یعنی صحابہ تو اب اٹھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تقریر اس کے بعد بھی چند منٹ جاری رہی تھی، لیکن چونکہ ہمارے پاس C90 کا کیسٹ ختم ہو چکا تھا، اس لیے اس کی ریکارڈنگ ہم نہیں کر سکے۔ بہرحال اسی پر اکتفا فرمائیے۔